میری ٹائم پاکستان میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم سمندروں کی دلچسپ دنیا اور اس میں موجود بے شمار مواقع کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ عالمی خوشحالی کے لیے سمندروں کے مشترکہ ورثے کو سمجھا جائے۔ تو آج ہم دی سی ان ہسٹری دی اینشنٹ ورلڈ نامی کتاب کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر اس کے 6 باب کا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قبل تاریخ میں مغربی یورپ کے معاشروں کے لیے سمندر کی کیا اہمیت تھی۔ تو پھر آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں نا کہ عظیم تہذیبیں زمین پر ہی بنتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر تاریخ کی سب سے اہم شاہراہوں میں سے ایک پانی پر ہو؟ یہی وہ پہیلی ہے جسے ہم آج سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے بظاہر الگ تھلگ نظر آنے والی ساحلی آبادیاں تاریخ لکھے جانے سے بھی بہت پہلے ایک دوسرے سے اتنی گہرائی سے جڑی ہوئی تھیں۔ اس کا جواب خود سمندر میں ہی چھپا ہے۔ اچھا، تو اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بحر اوقیانوس کوئی رکاوٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دعوت تھی، ایک ایسا ماحول جو وسائل سے بھرا ہوا تھا اور لوگوں کو پانی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں زندگی خوب پھول رہی تھی۔ اور اس سلائیڈ میں یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف بحیرہ روم تھا جو نسبتاً پرسکون اور زندگی سے کچھ خالی تھا، تو دوسری طرف بحر اوقیانوس، وہ ایک متحرک دنیا تھی۔ گلف سٹریم کی وجہ سے اس کا پانی گرم اور غذائیت سے بھرپور تھا، جو مچھلیوں، سمندری جانوروں اور پرندوں سے لدا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی دعوت تھی جو ساحلی آبادیوں کو بقا اور خوشحالی دونوں کا وعدہ کرتی تھی۔ بات صرف سمندری حیات تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ خود زمین کی بناوٹ بھی انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ قدرتی خلیجیں، جنہیں ریاض کہا جاتا ہے، آئیبیریا سے آئرلینڈ تک پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ بہترین قدرتی بندرگاہیں تھیں۔ یہ گہرے اور محفوظ پانی تھے جو دریاؤں کے ذریعے ملک کے اندرونی حصوں تک رسائی دیتے تھے، یعنی بحری برادریوں کے پھلنے پھولنے کے لیے یہ ایک مثالی جگہ تھی۔ تو یہ سب کچھ ہو کہاں رہا تھا؟ جب ہم نقشے پر نظر ڈالتے ہیں تو 2 علاقے صاف نظر آتے ہیں، ایک جنوب میں آئیبیریا کے آس پاس اور دوسرا شمال میں برطانیہ اور آئرلینڈ پر مشتمل۔ یہی وہ جگہ تھیں جو آگے چل کر جدت اور رابطے کے نئے مراکز بننے والی تھیں۔ تو ماحول بھی بہترین تھا، جغرافیہ بھی ساتھ دے رہا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنے بڑے سمندر پر قابو کیسے پایا؟ اس کے لیے ہمیں اس معمے کے اگلے اہم حصے کی طرف جانا ہوگا، وہ ٹیکنالوجی جس نے انہیں سمندروں کا مالک بننے میں مدد دی۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی نے کیسے ترقی کی۔ سفر شروع ہوا میسولیتھک دور میں، جب ایک ہی درخت کے تنے سے سادہ کشتیاں بنائی جاتی تھیں۔ پھر کونسی کے دور میں دھات کے اوزاروں نے زیادہ پیچیدہ کشتیوں کی تعمیر کو ممکن بنایا، اور اہنی دور تک پہنچتے پہنچتے وہ ایسے مضبوط بحری جہاز بنا رہے تھے جو بحر اوقیانوس کی طاقتور لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ لیکن ایک منٹ، ہم اس چھوٹی سی سادہ سی چمڑے کی کشتی کو بالکل بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کمال کی ایجاد تھی۔ اسے بنانے کے لیے صرف بنیادی اوزاروں کی ضرورت تھی، اور یہ ناقابل یقین حد تک ہلکی اور تیرنے والی تھی، جو اسے بحر اوقیانوس کی بڑی لہروں کے لیے بہترین بناتی تھی۔ یہ اتنی کارآمد تھی کہ ہزاروں سال تک استعمال ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ پہلی صدی قبل مسیح تک وہ اس کے ماڈرن ورژن بنا رہے تھے، جن میں مستول اور بادبان بھی ہوتے تھے۔ اچھا، اگر ان کی مہارت کا کوئی ثبوت چاہیے نا، تو یہ ڈوور بوٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تقریباً 11 میٹر لمبی تھی اور 1550 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ کانسی کے دور کے کاریگروں کے پاس کتنی زبردست مہارت اور ڈیزائن کی صلاحیتیں تھیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے جدید تھے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف آج کے ماہرین ہی ان سے متاثر نہیں ہیں۔ خود جولیس سیزر بھی دنگ رہ گیا تھا جب اس کا سامنا برٹنی کے ساحل پر وینٹی کے بحری جہازوں سے ہوا، تو اس نے ان کی ناقابل یقین مضبوطی کا ذکر کیا۔ اس نے لکھا کہ وہ انسان کے انگوٹھے جتنی موٹی لوہے کی کیلوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے رہنما کی طرف سے ایک زبردست خراج تحسین ہے۔ تو اب یہ بات تو صاف ہو گئی کہ ان کے پاس وسائل بھی تھے اور ٹیکنالوجی بھی، لیکن وہ ان سمندری راستوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کیا جا رہے تھے۔ اب ہم اس بات پر توجہ دیں گے کہ اس جہاز رانی کی مہارت کے ٹھوس نتائج کیا تھے۔ اور بات صرف سامان کی نہیں تھی، اس سے کہیں بڑھ کر خیالات کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ 4700 سے 3000 قبل مسیح کے درمیان ایک خاص عقیدے کا نظام پورے ساحل پر پھیل گیا۔ اس کا ثبوت ان بڑی پتھروں کی قبروں سے ملتا ہے جن کا ڈیزائن ایک جیسا ہے، اور یہ پرتگال سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات اور موت کے بارے میں پیچیدہ تصورات سمندر کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر رہے تھے۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ لین دین کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ بہت پیچیدہ تھا۔ یعنی ایک طرف غیر مادی چیزیں تھیں،
عقائد، کائنات کا علم اور تعمیراتی انداز، اور دوسری طرف مادی اشیاء تھیں، تانبا، ٹن اور سونے جیسی قیمتی دھاتیں، اور امبر اور جیٹ جیسے آرائشی مواد۔ یہ ایک حقیقی بین الاقوامی تجارتی نیٹ ورک تھا۔ اس کی سب سے بہترین مثال دھات کاری کی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی تیسری ہزاریہ قبل مسیح میں جنوبی مرکز یعنی آئیبیریا میں شروع ہوئی۔ وہاں سے یہ علم سمندر کے ذریعے شمال کی طرف پھیلا اور 2400 قبل مسیح تک آئرلینڈ پہنچ گیا۔ اس کے بعد شمالی مرکز کے دھات سے مالا مال علاقوں یعنی آئرلینڈ، کارنوال اور برٹنی کے درمیان ایک نیا اور بہت گہرا نیٹ ورک ابھرا، جس نے قبل از تاریخ کی معیشتوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ اور اس سب کا نتیجہ بہت گہرا اور حیران کن تھا۔ کونسی کے آخری دور تک پرتگال سے اسکاٹ لینڈ تک ان الگ الگ علاقوں کی حکمراں اشرافیہ کے درمیان ایک مشترکہ ثقافت پیدا ہو چکی تھی۔ ان کے پاس ایک جیسے ہتھیار تھے، ایک جیسی ڈھالیں اور ایک جیسے رسمی برتن تھے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے درمیان مستقل اور طویل عرصے تک سمندری رابطہ قائم تھا۔ یہ سب کچھ ہمیں اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے دلچسپ سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تمام متنوع گروہ جو خیالات اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ کر رہے تھے، آخر ایک دوسرے سے بات چیت کیسے کرتے تھے؟ اور یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ پیچیدہ کائناتی عقائد یا دھات کاری کی جدید تکنیکوں کو اشاروں کی زبان میں تو نہیں سمجھا سکتے نا، انہیں ایک مشترکہ زبان کی ضرورت تھی۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ تھیوری سامنے آتی ہے کہ اس شدید بحری رابطے نے ایک مشترکہ زبان یا لنگوا فرینکا کو جنم دیا، اور وہ زبان تھی سیلٹک، ایک ایسی زبان جو زمین پر نہیں بلکہ سمندر کی لہروں پر پیدا ہوئی۔ اور اس نظریے کے پیچھے جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ کافی مضبوط ہے۔ پہلے کسان اپنے ساتھ ہند یورپی زبانوں کی ابتدائی شکلیں لائے تھے۔ جب ان ساحلی برادریوں نے سمندر کے ذریعے آپس میں تجارت اور تبادلہ خیال شروع کیا تو ان کی ملتی جلتی زبانیں ایک نئی مشترکہ زبان میں مل گئیں۔ یہی زبان یعنی سیلٹک انہیں پیچیدہ خیالات کا تبادلہ کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ 8ویں صدی قبل مسیح تک آئیبیریا میں سیلٹک زبان بولی جاتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارتقا بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ آخر میں اس کتاب کے مصنف بیری کنلف نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ سیلٹک زبان صرف ایک زبان نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی سب سے پائیدار میراث ہے جنہوں نے ہزاروں سال پہلے بحر اوقیانوس کی لہروں کا سامنا کرنے کی ہمت کی۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہماری جدید دنیا کے اور کون سے حصے زمین پر نہیں بلکہ قدیم سمندروں کی لہروں پر بنے تھے؟ یہ تجزیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سمندر ہمیشہ سے رابطے، تبدیلی اور تخلیق کی ایک طاقتور قوت رہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسے ہی مواقع دریافت کر سکیں۔ مستقبل کے موضوعات کے لیے اپنے سوالات کامنٹس میں ضرور لکھیں۔